يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 41 قریش سے صلح کی بات چیت. آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارا پیغام لے کر مکہ جائیں، لیکن انہوں نے جواباً عرض کیا کہ شاید میرے جانے کا فائدہ نہ ہو. ایک تو میرے خاندان کی مکہ میں حمایت نہیں ہے، اور دوسرا وہاں میرے جانی دشمن بھی زیادہ ہیں. بس آپ جس مقصد سے مجھے مکہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، میرے جانے کی صورت میں اس مقصد کے حصول کی امید زیادہ نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزاجاً سخت تھے، لہذا صلح کے لیے کوئی نرم دل آدمی چاہیے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا، ایک تو ان کی شخصیت کی نرمی کی وجہ سے، اور دوسرا ان کے خاندان یعنی بنو امیہ کی حمایت مکہ میں موجود تھی. اسی سبب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنو مخزوم کے اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ جیسے نوجوانوں کی طرف سے قتل کا خطرہ بھی کم تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر خاص بنا کر مکہ بھیجا کہ قریش کو جا کر پیغام دیں کہ ہم محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، قربانیاں ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان مقام بلدہ پر پہنچے اور قریش کو اسلام کی دعوت دی کہ سب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور لڑائی سے رک جاؤ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اگر وہ غالب نہ آ سکے تو تمہارا مقصد کوئی اور پورا کر دے گا. اور یہ بھی کہا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم انہیں ذبح کر کے واپس چلے جائیں گے. ابان بن سعید بن عاص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر مکہ لائے اور کہا کہ جو پیغام دینا ہے دے دیں. وہاں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. واقدی کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں سے بھی فردن ملاقاتیں کی اور انہیں آپ علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ میں ایمان پوشیدہ نہ رہے گا. یہ مسلمان یا تو خواتین تھیں جو ہجرت نہ کر سکی تھیں، یا پھر غلام طبقہ تھا، یا کمزور اور ضعیف مسلمان مرد تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام سن کر لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے لگا کہ خوشی سے مر جائیں گے. انہیں آپ علیہ السلام کا سلام پہنچایا گیا اور انہوں نے جواب میں آپ علیہ السلام کو بھی سلام بھجوایا. ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ قریش نے حضرت عثمان کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن انہوں نے جواباً کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہ کروں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں. دوسری طرف صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر رش کر رہے تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. واپسی پر صحابہ نے حضرت عثمان سے پوچھا بھی تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم نے میرے بارے ایسا گمان کیسے کر لیا؟ میں نے تو قریش کی طرف سے طواف کی پیشکش مسترد کر دی تھی. حضرت عثمان کو یہ پروٹوکول سفیر ہونے کے سبب سے نہیں بلکہ پناہ کی وجہ سے مل رہا تھا. اسلام نے بھی پناہ یعنی ذمہ کو بڑی اہمیت دی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ دے دے تو اب اس کی حفاظت سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اس کافر کو نقصان پہنچائے گا تو اس پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہو. طبری کی روایت میں ہے کہ قریش نے سہیل بن عمر، حویطب بن عبد العزیٰ اور حفص کو صلح کے لیے بھیجا. آپ علیہ السلام نے سہیل کو دیکھتے ہی کہا کہ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے. آپ نے قربانی کے جانور کھڑا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ لبیک لبیک پکارو تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائیں، کیونکہ یہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں. قریش کے وفد نے آپ سے صلح کی بات چیت شروع کر دی. مسلمانوں کے پاس کچھ مشرک قیدی تھے اور اسی طرح مشرکین کے پاس کچھ مسلمان اسیر تھے. ان کے تبادلے کی بات ہو رہی تھی. ابو سفیان نے اچانک سامنے کی وادی کو اپنے سپاہیوں اور اسلحہ سے بھر دیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 80 کے قریب مشرکین جبل تنعیم سے حملہ آور ہوئے. مسلمان پہرے داروں نے انہیں پکڑ کر آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا. واقدی کی روایت میں ہے کہ قریش نے مکرس بن حفص کی قیادت میں 50 افراد بھیجے تھے. محمد بن مسلمہ کی گشت کرتی ٹکڑی نے اس کو پکڑ لیا. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 افراد کو بے بس کیا اور آپ کی خدمت میں لے آیا. آپ علیہ السلام نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ معاف کرنے کے بعد چھوڑ دیا. یہ حضرات اس صلح کی بات کرنے آئے تھے. واقدی کی روایت میں ہے کہ جب قریش کی طرف سے سہیل بن عمر بات چیت کے لیے آئے تو مشرک اور مسلمان آپس میں گھل مل گئے. ایک شخص نے دوسرے کو پتھر دے مارا جس سے جھگڑا شروع ہو گیا اور دونوں طرف سے پتھر اور تیر برسنے لگے. دونوں جماعتوں کے بڑوں نے اس جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے ایک دوسرے کے افراد کو گروی رکھ لیا.
اس پر قرآن مجید کی آیات اتری، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ جنگ نہ ہو، اس کے بعد کہ اے مسلمانوں تم نے ان پر قابو پا لیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے گھوڑے کی خدمت کرتا، اسے پانی پلاتا، اس کی کمر کھجاتا اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا۔ میں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ کر ہجرت کر چکا تھا۔ جب صلح کا معاملہ شروع ہوا تو میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسی دوران 4 مشرک میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں نامناسب الفاظ کہنے لگے۔ مجھے غصہ آیا اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے درخت کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے ہتھیار اتارے اور وہ لیٹ گئے۔ میں ابھی اس حال میں تھا کہ اچانک کسی نے آواز لگائی کہ ابن زنیم مارے گئے۔ میں نے ان 4 مشرکین کے ہتھیار اٹھا لیے اور ان 4 کو ہانکتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس لے آیا اور انہیں رستے میں کہا کہ جس نے سر اٹھایا اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ دوسری طرف ان کے چچا عامر زین کسے گھوڑے پر بیٹھے مکرز نامی شخص اور اس کے 70 ساتھیوں کو ہانک کر لا رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سب مشرکین کو صلح کرنے کی غرض سے چھوڑ دیا۔ زنیم صحابی دراصل ایک بلند ٹیلے پر چڑھے تھے کہ قریش نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا جو ان مارنے والے 12 شہ سواروں کو گھیر لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان مشرکین لوگوں سے کہا کہ کیا میرا تم سے کوئی عہد ہے، یعنی تمہیں چھوڑنے کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ان کو چھوڑ دیا، یعنی احسان جتلا کر چھوڑ دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اور مشرکین نے اپنے بندے چھڑوا لیے تو پھر سہیل بن عامر صلح کے لیے آئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی تھے کہ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی اور آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ہم اس قوم سے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز سنائی دی کہ بیعت کے لیے آؤ، بیعت کے لیے آؤ، روح القدس آئے ہیں۔ ہم جلدی سے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام ایک خاردار درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحیح بخاری میں امام نافع سے روایت ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے پہلے اسلام لائے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک انصاری صحابی کے پاس گھوڑا لانے کو بھیجا تھا تاکہ اسے جہاد میں استعمال کرے۔ آپ علیہ السلام اس وقت درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی اور پھر گھوڑا لینے چلے گئے، اور حضرت عمر کے پاس جب واپس آئے اور انہیں بتلایا کہ آپ علیہ السلام درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں تو حضرت عمر اس وقت زرہ پہن رہے تھے۔ وہ اسی وقت آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام سے بیعت کی۔ اس واقعے کو لوگوں نے یوں بیان کر دیا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس دن بیعت موت کے اوپر ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس دن موت پر نہیں بلکہ اس بات پر بیعت ہوئی تھی کہ ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی لوگوں نے وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ڈانٹا اور پھر ان کے حکم سے وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک منافق جد یا جد بن قیس نے بیعت نہ کی تھی۔ اس موقع پر وہ اپنی اونٹنی کے اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ ان کے پاس کچھ اسلحہ نہ تھا تو آپ علیہ السلام نے انہیں چمڑے کی ڈھال دی۔ انہوں نے وہ اپنے چچا عامر کو دے دی کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ تمہاری مثال اسی شخص کی سی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے تھے لہٰذا میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر مار کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوا نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، جبکہ بعض دوسری روایات میں ہے کہ ابو سنان اسدی نے سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اصحاب شجرہ کو زمین کے بہترین لوگ کہا، یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو زمین کے بہترین لوگ کہا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ کے ایک غلام نے آپ علیہ السلام کو ان کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ حاطب آگ میں ضرور داخل ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بدر اور حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سب کی بخشش ہو گئی سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رحمة للعالمين يا محمد